بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند دباغ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ۔ مسجد ساری دے اندر جتھے بھی بہ جاؤ دھوپ تے چھاں دا تے ہن رولا کوئی نہیں تے سیانے آندے نے وہ گل ہوندی چاچی دی تاں جو بندہ آمنے سامنے بیٹھا ہوئے تے جو بیمار بندے تے بھائیا ڈول آ کے بہ جاؤ تے جیڑے سمجھ دیو نا سی تندرست ہاں ایتھے سامنے آ جاؤ اتھو پیچھے اٹھ پو مہربانی کرو نیڑے آ جاؤ تھوڑا جا ساڈے اکثر بندیاں نو نا جلے مسجد دے اندر سپیکر وچ نعت پڑھی وے تے سر نو پیڑ ہوندی ہے جی اس سے ساؤنڈ تے باہر لا لو تے خسرے نچا لو جی 50 لاکھ 20 لاکھ دے کے کوئی گاؤں والے نو سد لو تے ساڈے بدھے بندے ہی نہیں برداشت ہوندے یہ پٹھیاں چھاڑاں ماردے نے بھا ہن صحیح سرور آئی جی سانو ہی دل نو ادوں آواز سپیکر دی پوندی ہے جدوں سپیکر وچ نہ رب تے رب دے رسول دا لیا جائے ٹریکٹر تے بندہ بیٹھا ہوندا اج کل کنک گڈن دا سیزن ہے وہ سٹیپ ایڈی بلند آواز نہ چھڈی ہوندی ہے 7 پنڈ پہ سن دے ہوندے نے جی تے او بندہ جڑا ہوندا ہے اس وقت بھی کونے نے تکلیف ہوندی بھائیوں رب تے رب دے رسول دا نام جدوں بولیا جاوے لیا جاوے سنیا جاوے ادوں دل نو بندہ وہ آواز جڑی ہے نا تکلیف نہیں دیندی بلکہ بندہ مومن نو سکون پہنچدا ہے۔ اچھا ہن ساڈی سمجھ پھر لو جی ہوندی پئی جے خاموش ہو کے اس واسطے پیارے بھائیو رب تعالی جل ذکرہ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والیو ان تنصر اللہ جے تسی مدد کرو گے نا دین اسلام دی ینصرکم اللہ تواڈی مدد فرمائے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صرف اللہ تواڈی مدد نہیں بلکہ رب تہانوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ جنگ دا میدان ہوئے سفر حضر دا سلسلہ ہوئے یا کل قیامت نو جدوں پل صراط تو بندے نے گزرنے اس وقت بھی رب اس بندے نو ڈگمگان نہیں دے گا اللہ ان اتھے بھی ثابت قدمی رکھ دے ہویاں پار گزارنے جس رب دے دین دی مدد کرنی خدمت دین اسلام بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہر بندے دا دل کردا ہے نا بندہ آندا ہے یا اللہ مدد اللہ تعالیٰ میری مدد کرے تے رب نے اپنی مدد دینے دا ایک طریقہ دسیا ہے وال دسیا ہے رب تعالیٰ نے ایک راہ دکھایا ہے اس راہ تے چل پو اللہ تہاڈی مدد کرے گا
تو راستہ کیڑا ہے کہ دین اسلام دی خدمت کرنا شروع کر دیو۔ دین اسلام دی خدمت کیا ہے؟ خود بھی قرآن پڑھو تے لوگاں نو بھی پڑھاؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، بچیاں نو دین اسلام قرآن و حدیث دی تعلیم دیو، لوگاں نو شیطانی راہ تو ہٹا کے تے صراط مستقیم تے چلاؤ۔ اس دا نام خدمت دین اسلام ہے۔ جڑا بندہ مسجد جھاڑو دیندا ہے وہ بھی بندہ دین دی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مسجد دی صفائی نہ ہوئے تے مسجد آباد نہیں ہو سکتی۔ صفائی بھی ضروری ہے، صفائی کرن والا بھی اپنا حصہ پا رہا ہے۔ جڑا مسجد وچ نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی دین اسلام دی مدد کر رہا ہے، اور جنہ مسجد دا انتظام چلا رہے نے پیسہ خرچ کر کے وہ بھی اللہ دے نبی دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں دین اسلام دی مدد کرنے دے۔ کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھی کتاب اگے سنا رہا ہے، کوئی او کتاب مزید اگے پڑھا رہا ہے، کوئی اس کتاب نو سن کے تے ان دیتے عمل کر رہا ہے۔ کس سانچے چ بھی بندہ ڈھل جائے ہوئے دین دے جڑے شعبہ جات نے ان دے وچوں کسے شعبے دے اندر، اور ان دا او عمل خدمت دین اسلام دے اندر شمار کیتا جائے گا، اور انعام اللہ ان بھی عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ۔ رب تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا جیڑا دین اسلام دی مدد کرے گا میں رب ضرور ضرور اس بندے دی مدد فرماواں گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ مدد کردہ ہے، لیکن مدد لین آستے رب دے دسے ہوئے حکم تے عمل کرنا پاؤنا ہے۔ جدو اللہ دیا مننیاں شروع کر دیواں گے تے پھر رب مدد کرنا شروع کر دے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ اکبر، نماز ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ سب تو عبادات چنا سب تو پہلا درجہ جس عبادت دا ہے وہ اللہ دے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ رب تعالیٰ دے بارگاہ چ جھک جانا۔ جلے بندہ سجدے دی حالت چ ہے تو اس وقت بندہ تے رب تعالیٰ دے زیادہ قریب ہو جاندہ ہے۔ مجمع الزوائد کتاب دا نام ہے، اس دے اندر پاک نبی علیہ السلام دی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں جڑا بندہ نماز دی حفاظت کردا ہے کل قیامت دے دن اے نماز اس بندے آستے نور بن کے سامنے آوے گی۔ اے نماز اس بندے آستے دلیل بنے گی، اور نماز اس بندے آستے جہنم تو بچنے آستے نجات دا ذریعہ بنے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردا اے نماز نہ ان دے آستے نور ہونا ہے، نہ ان دے آستے نجات ہونا ہے، اور نہ ہی ان دے آستے اے نماز دلیل بنے گی۔ بلکہ اس حدیث مبارکہ دا آخری جڑا جملہ ہے قابل غور ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا کل قیامت نو دن اس بندے دا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف دے نال اللہ کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سونا ذرا سمجھیا جے، توجہ کریا جے، چند منٹاں دے اندر اپنے گفتگو نو اختتام تک لے کے جانا ہے، اور فائدہ تا ہونا ہے جدوں کچھ مینوں بھی سمجھ آوے تو کوئی تانوں بھی سمجھ آئے، پھر اس دا فائدہ ہوئے گا، اور زیادہ فائدہ تا ہونا ہے جدوں سمجھ آؤں تو بعد ہوں دیتے اساں عمل بھی کرنا ہے۔ گل سمجھیا جی؟
پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی دا حشر اللہ فرعون نال کرنا ہے، یعنی جس درجے فرعون ہونا ہے نا، بے نمازی بھی اللہ اس نے بے نمازی نے بھی اتنے رکھنا ہے، جتھے قارون کافر ہونا ہے نا بے نمازی بھی اتنے ہونا ہے، جتھے ابی بن خلف اور حامان ورگے کافر ہونے نے اتنے بے نمازیاں دا بھی حشر ہونا ہے۔ کتاب الکبائر دے اندر یہ روایت نقل ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن محمد زہابی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے نے، آپ فرماندے نے کہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی آپ نے اس جملے دی وجہ بیان کیتی ہے کہ بے نمازی دا حشر فرعون دے نال تے قارون حامان نال کیوں ہونا ہے، آخر اس دی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تے آپ فرماندے نے 4 دنیا دے اندر کم نے جنہ دی، ٹھیک ہو جی، 4 دنیا دے اندر کم نے جنہ دی وجہ تو بندہ نماز چھڑ دے، جیسا مجھوندی پہ یہ تے بولو سبحان اللہ، ہن جاگ دے روے تے گال نو سمجھ دے بھی روے۔ 4 ایسے کام نے کہ جنہ دی وجہ تو بندہ نماز چھڑ دے۔ پہلی چیز ہے حکومت، حکومت دے لالچ وچ بندہ نماز تے دین تو دور ہو جاندے، نہ حکومتی کام مکدے نے نہ بندہ نماز والے پاسے آندا ہے۔ دوسری وجہ ہے دولت، جڑا بندہ پیسہ صرف ہوندا قبلہ او کعبہ ہی پیسہ بن جاندا ہے، جڑا پیسے دے پیچھے دوڑ پوندا ہے وہ نماز تو ہی دوڑ جاندا ہے، نماز تو دور ہو جاندا ہے۔ رات 12 بجے تک مزدوری وہ بندہ کردا ہے، اج کل سیزن وچ بندے راتاں نو بھی جاگ رہے ہیں، دن نو بھی جاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیسہ چاہیے، اور جس نے صرف پیسہ ہی کیتا ہے، نماز ال توجہ نہیں کی تھی، تو دوسری وجہ یہ پیسہ ہے جس کی وجہ تو بندہ نماز چھڑ دے۔ تیسری وجہ ہے وزارت، وزیر بن جانا، وزیر بندہ بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، چیئرمین بن جائے، کونسلر بن جائے، جی جدو انہاں معاملات بندہ جاندہ ہے تو بندہ نالے اودے قریب ہوندا جاندہ ہے تو دین تو دور ہوندا جاندہ ہے۔ چوتھی وجہ ہے جس وجہ تو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ ہے تجارت، بزنس، کاروبار کرنا، کاروبار دی مصروفیت، دکان دی مصروفیت، دکان تے گاہک اتنا آ رہے ہیں کہ قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا، ہن گاہکاں نو سامان دئیے، نمازی تی جائیے تے گاہک کھلوتے رہندے نے، گاہک بھائیا گاہک اے تو نے چھڑدا پیا، نماز چھڑدا پے، ذرا سوچنا چاند گھنٹے، چاند دن، چاند سالاں بعد کوئی گاہک تیرا بھی آ جانا ہے، اے تیرے کو بسکٹ خرید لین دے، موبائل خرید لین گے، جی کپڑے جتیاں خرید لین گے، تے ایک تیرے کو گاہک ہو ہونا ہے جس تیری جان لے کے جانا ہے، اس تیرے کو کوئی دکان دیاں منیاری دیاں شیاں نہیں خریدنیاں، اس روح چاہی دی ہونی ہے انہوں، موبائل تے بند کر مولوی، ان روح چاہی دی ہونی، روح اس تیری ہے جس ہمیں چو روح لے کے چلے جانا ہے۔ بھائیا انہاں گاہکاں دا خیال ہی تو اس گاہک دا خیال ہی کوئی نہیں، انہاں گاہکاں واسطے نماز چھڈی جانا ہے، تے جس گاہک وڈا قیمت پانی ہے تیری روح دی، اودے کوئی سوچ ہی کوئی نہیں۔ بھائی انہاں گاہکاں واسطے نماز نہ چھڈ، نماز پڑھدا رہے گا تے جدوں او گاہک آنا ہے نا جس تیری روح کڈ کے لے جانی ہے تے مڑ کام او سوکھا تیرے نال ورتے دا۔ سونا یہ 4 چیزاں ہیں جنہ دی وجہ تو بندہ نماز تو دور ہوندا ہے۔
علماء کرام فرماندے نے جیڑا بندہ حکومت دی وجہ تو نماز تو دور ہو جاندہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت دے دن رب اس بندے دا حشر فرعون دے نال کرے گا، کیونکہ فرعون نے حکومت دی وجہ تو کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ آخیا جڑا بندہ دولت دی خاطر نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اس بندے نو ان دا حشر قارون دے نال کرے گا۔ قارون دنیا دا بہت وڈا دولت مند ہویا ہے، اور اس نے رب دی نافرمانی دی وجہ تو رب نے انہوں زمین وچ دنسا دیتا ہے، وہ آج بھی زمین دنسا جا رہے ہیں قارون۔ اور اس قارون دے نال اس بندے دا حشر ہونا ہے جس بندے پیسے دی خاطر نماز نہیں پڑھنی، اور جس تجارت دی خاطر مصروفیت بزنس اور کاروبار مصروف رہندیاں ہویاں حالا پڑھ لینیاں کٹھیاں دو پڑھ لاندے، حالا فجر دی جو پڑھ لئیے باقیاں ران دینیاں، اس دا حشر مکہ المکرمہ دا سب تو بہت وڈا تاجر ہویا ہے ابی بن خلف، وہ تاجر ہی بڑا وڈا سی تے منافق بھی بڑا وڈا سی۔ اس منافق دے نال اس بندے دا حشر ہونا ہے جڑا بزنس دی وجہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ سونا جڑا وزارت دی وجہ تو نماز تو دور ہو جاندہ ہے، اس دا حشر فرعون دے وزیر حامان دے نال اللہ کرے گا۔ بھائی آج کا پچھتاوا کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، بھائی پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ مرن تو بعد مننی تے کی مننی، آج من جندے منن دا رب بول پاوے گا۔ نماز نہ پڑھنے دا اتنا بڑا عذاب ہے۔ آج سوچو ساڑھے جتنے بندے بیٹھے ہیں ساڑھے جو ہر بندہ ان یہ ٹینشن ہے کہ میں پیسہ کمانا ہے، کام کرنا ہے، دیہڑیاں لانیاں، یہ ٹینشن گھٹ بندیاں ہوندی ہے کہ میں نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن یہ ٹینشن سب تو وڈی لینی چاہیے۔ بھائی دولت منگن دے نال نال اپنی آخرت دیا سنیا چانن بھی منگیا کرو، اللہ تانو حلال رزق بھی دے تے نال اللہ آخرت بھی چنگی عطا فرما دے۔ نماز پڑھنا یہ تے پہلا کام ہے، دوسرا ہے کہ نماز پڑھنا لیکن جماعت دے نال پڑھنا اس واجب ہے۔ عاقل، بالغ، آزاد اور قادر، یہ چار شرطاں جس بندے پائیاں جان ان دے تے واجب ہے کہ نماز جماعت نال پڑھے۔ جڑا بندہ در مختار فقہ دی بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اس دے اندر روایت موجود ہے کہ جڑا بندہ نماز با جماعت جان بوجھ کے ایک واری نہیں نہ پڑھدا، جان بوجھ کے کوئی شرعی عذر نہیں، جماعت نہ ایک نماز نہ پڑھنا ہو تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز پڑھدا ہے پر جماعت نہ نہیں پڑھدا، جماعت دا وقت گزار کے بعد پڑھدا ہے، تو فرمایا اے بندہ گناہگار بھی ہے اور مستحق سزا بھی ہے۔ اور اگر ان دی عادت بن جائے نماز جماعت نال نہ پڑھنے دی، فرمایا ہونے بندہ اس بندے نو یہ بندہ فاسق بھی ہو جاندہ ہے، اور مردود الشہادت یعنی کسی وقت اور کسی معاملے دے اندر شریعت گواہی منگے کہ اس بندے دی گواہی نہیں مننی جانی جیڑا بندہ جماعت نال نماز نہیں پڑھدا۔ آئی تے عدالتیں گواہ بھی وک دے، پھر گواہ بھی مول دے، جی پیسہ دیو تے گواہی لے لو، لیکن شریعت کہندی ہے کہ جڑا جماعت نال نماز نہیں پڑھدا ان دی گواہی تسی نہیں قبول کر سکتے۔ کیوں؟ جنہوں رب دی فکر کوئی نہیں ہو تہاڈی فکر اس کی میں کرنی ہے، جڑا رب دا مخلص کوئی نہیں ہو تہاڈا مخلص کیویں ہو سکتا ہے، جس رب نال دینوں نہیں لائی ہو تہاڈا احساس کیویں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں کل قیامت نو رب نال مسلمان ہو کے ملاں، جڑا چاہتا ہے کہ جدوں میں اللہ نال ملاقات کراں تو میں مسلمان ہواں، حضور فرماندے نے اس بندے نو چاہیے
وہ نماز جماعت نال پڑھے کرے. دل کرتا ہے سارے سارے دا جدوں رب نال ملیے تو اسی مسلمان ہوئیے. تے حضور نے طریقہ دس چھڑیا جے چاہندے ہو رب نال ملو تے مسلمان ہو کے ملو تو حضور فرماندے نے پھر نماز جماعت نال پڑھیا کرو. اس مسجد وچ جتھے اذان دتی جاندی ہے جتھے اذان دتی جاندی ہے اس مسجد وچ نماز جماعت نال پڑھو. اور اس حدیث پاک دا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے حضور دا اے طریقہ جماعت نال نماز پڑھن والا جے تو سی چھڈ دیتا حضور فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ دے. سیاسی تاج مسلم شریف وچ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے جے تساں جماعت نال نماز پڑھن دا طریقہ چھڈ دیتا تے. بھائی جنہیں نماز نہ پڑھ دے پڑھنا شروع کر دیو کوئی واہ نہیں اندے تو بغیر کل نو بڑے لتر پونے نے آخرت اوکھی ہو جانی. جنہیں پڑھ دیو جماعت دا وقت گزار کے پڑھ دیو وہ 5 منٹ دکان پہلے بند کر کے نماز جماعت نال پڑھیا کرو نالے ثواب زیادہ مل جاندہ ہے تے نالے یہ جڑا خوف ہے نا حضور دے حدیث پاک تو جڑا سمجھ آیا ہے کہ جڑا جماعت جان بوجھ کے چھڈن دی عادت بنا لیندے ہے اس بندے دا معاملہ یہ بندا ہے کہ خوف ہے کہ کہیں مرن لگے ہوں دا ایمان ختم نہ ہو جائے. بزرگ فرماندے نے اس بندے دے کفر دے اتے خاتمہ ہونے دا خوف ہے. جڑا صرف نماز پڑھدا ہے لیکن جماعت نال نہیں پڑھدا اون دا خاتمہ بالایمان نہ ہون دا خطرہ ہے. جے نماز جڑا کلا جماعت نال نہیں پڑھدا اون دا ڈر ہے وتے مرن لگیا ایمان شیطان اندا کھو لوے تے بیلیا جڑے سرے نال نماز پڑھ دے ہی نہیں سوچ میرا رب انہاں دا کیڑا برا حشر کرے گا. اپنے گریبان وچ تسی تے میں جھانکیے سونا جے اس محفل وچ تو ساڈی اصلاح نہ ہوے تے کوئی فائدہ نہیں ہونا محفل وچ آਉਣ دا. صوفی بزرگ ساڈے محترم احمد علی نقشبندی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دا ختم پاک ہے اس نے سلسلے جو نہ محفل پاک سجائیے تے انہاں نوں اجر تاں ہی ملنا ہے جی اس محفل تو ایک بندہ اٹھے تے سویرے نماز شروع کر دے نماز دی پابندی کرنا شروع کر دے چس تانوں بھی آ جانی ہے تے بولن دا اللہ اجر سانوں بھی عطا فرمائے. اپنے آپ نو تبدیل کرو بھائی. اے دنیا دی رنگینیاں 4 دے ہوندیاں نے انہاں رنگینیاں وچ نہیں کھونا چاہیدا. اپنے آپ نو چینج کرو اپنے آپ نو تبدیل کرو. تبدیلی اے نہیں کہ روڈاں تے کڑیاں منڈے کٹ کے نعرے مارنا شروع کر دیو. تبدیلی اے ہے کہ پہلے رب دا قرآن تو دور ہو تے ہن حضور دا فرمان تے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیو. تبدیلی اس چیز دا نام ہے کہ جدوں دل تبدیل ہو جائے دل پہلے گناہ میں مائل ہے تینو اللہ دی رضا دی خاطر اودے ڈال لو جدو اللہ نو راضی کرنے والے پاسے دل لگ پیا تے سمجھے تبدیلی آ گئی ہے. ایندہ نا تبدیلی ہے سونا بچیاں نو سڑکاں تے نچانے دا نا تبدیلی نہیں. مسلمان غیرت مند ہوندا ہے تے جن ماواں بہناں دی اس طرح دا خیال نہ ہوئے اونوں بندہ غیرت مند کوئی نہیں آندا. محبت نہ بولو سبحان اللہ. سونا انہاں گلاں نو سمجھو اور انہاں نو یاد بھی رکھو اور انہاں تے عمل بھی کرو فائدہ اس چیز دا ہوے. میں اکثر رب تعالیٰ دا شکر ادا کرنا اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اس چیز دا عاجزانہ انداز وچ ہدیہ پیش کرنا کہ سونیا شکر ہے تہاڈی مہربانی ہے ساڈے ورگے گناہگاراں نو تساں اپنا امتی بنا لے. بھائیا تسی سمجھدار بیٹھے ہو ڈیرے دار بندے ہو بزرگ بندے ہو میری گل نال اتفاق کرو گے بندے دا جڑا اپنا لیول ہوئے نا بندہ بیلی بھی اونجے دی بناندا ہے. تانوں کدی نہیں نظر آیا ہونا کہ ملک دا وزیر اعظم ہوئے تے جی ریڑی لان والے بندہ ہوندا بیلی بن جائے انج نہیں ہو سکدا. اوندا بیلی اس علاقے دے ایم پی کے ایم اے نہیں بننا ہے. بھائی ایک بندہ ڈاکٹر ہے تے اس مریضاں نو بیلی نہیں بنانا. ڈاکٹر ہے تو اس مزدوراں نو بیلی نہیں بنانا. اون دے تعلق والے بھی وہی ہونے نے جڑے ایم بی بی ایس کیتا ہونا ہے. بھائی اپنے اپنے شعبے وچ واقفیت ہوندی ہے. جنہاں پنڈاں کتے رکھے ہوندے نے
انہاں کو پوچھ لو تو پورے ضلع دسن دے فلانے فلانے پنڈ فلانے فلانے جگہ تے فلانا فلانا بندہ شوقین ہے اس کام دا. جنہیں کبوتر رکھے انہوں سارے پتہ ہے وہ فلانے فلانے شہر ہے فلانے پنڈ ہے فلانا فلانا بندہ جڑا اس پورا جنگلہ رکھے کبوتراں دا. اپنا اپنا شوق ہے اپنی اپنی سوچ. جو بندے دا لیول ہے اس نے اپنے لیول دے بیلی بنائے نے. جڑا اپنے لیول تو اتے والے پاسے جاندا ہے اس بندے نے ہمیشہ شرمندگی ہوندی ہے. تو یار اسی سوچتے نہیں کہ حضور دا لیول ہے سانو امتی بنانا. اسی اس قابل ہیں کہ حضور سانو اپنا امتی بنا لگے. یہ سونے دی مہربانی ہے. اسی تے محبوب دے قدماں نال لگی ہوئی مٹی دے بھی ان دے ورگے بھی ہزار واری نہا کے بھی نہیں بن سکدے. او آمینہ دے لال ایڈے اللہ ہے. اس محبوب جڑے عرشاں تے جان اور تسی تے میں گلیاں دیاں تے پنڈاں دی اروڑیاں تے ٹرن والے بندے تے محبوب عرشاں تے ٹرن والا ہوئے. او محبوب امتی سانو بنا کے پیار ساڈے نال کرنا شروع کر دے. پھر سمجھ آمینہ دے لال نے کتنی مہربانی فرمائی ہے. ایک نا جٹ گل سنا دے نے. ایک آیا سیری رلیا ہویا ہے جڑا بادشاہاں دے نال مزدور ہوندا ہے. ایک بندہ آیا مسلم شیخ مسلی آیا. او نا بادشاہ دے گھر کام شم کردہ آیا. ان دی کدیں نظر پہ گئی بادشاہزادی تے. وہ بادشاہزادی تے عاشق ہو گیا. او کم ودہ 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 بیمار ہو گیا. بیمار ہویا تے ہن او محلے چ کوئی نہ آوے کم شم کوئی نہ کرے. جڑی اندی گھر والی آئی نا بیگم ہوندی بیوی ہوندی او جدو گئی تے بادشاہزادی پوچھیا تیرا بندہ کوئی نہیں آندا بڑے دن ہو گئے نے خیر تے ہے. اس آ کے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. وہ گل پوچھ دیاں وہ بھائی وقت گزردا گیا. وہ مسلی جڑا ہے نا اندر نال معاملہ بڑا عجیب جہا ہویا. وقت گزریا پھر ان دا پتر جوان ہویا. ان دے پتر نو بھی پیار ایک شہزادی دے نال ہویا. اس آ کے پیو نو کہ ابا میں بادشاہ والی شادی کرنی. پتر سمجھایا کہ پترا پیو سمجھایا پترا ساڈا یہ لیول نہیں. وہ بادشاہ نے اسی مسلی انہوں دے گھر کام کرنے والے ہاں ساڈا نہیں لیول انہوں نے شادیاں کرو سکا نہیں پیو میں شادی کرنی ہے تو بادشاہزادی نال کرنی. پیو بڑا سمجھایا اور کوئی نہ سمجھا. اخیری پیو پریشان ہویا اٹھ کے بادشاہ دے کول ٹر گیا. اس آ کے بادشاہ سلامت ایک عرض ہے. اس آ کے دس خیر ہی. اس آ کے بادشاہ سلامت میرا دل کیتا ہے کہ رل نہ پویے. بادشاہ نو آندا پیا اندے گھر کام کرنے والا رل پویے. اس آ کے وہ نہ 5-7 ملازم سدے انہاں آخیا مسلی نو تیرا کٹو اندے کر چنگی چھتروڑ لاؤ. انہوں باقی ملازمہ چنگا جاڑیا. چنگا جلے کوٹ رہے نا کپڑے شپڑے ہوندے پاٹ گئے سیر ہوندہ پاٹ گیا وال ہوندے اڈے مٹیوں نہ چنگا رہ بوڑیا. وہ جلے اٹھیا کپڑے شپڑے چھنڈے چھنڈ گئے نا تے چادران چھنڈ گئے آج موڈے تے رکھ کے تے مواڑا اندہ مڑ نہ ہی سمجھ گئے. اینا کوٹ کھا کے بھی دے اندہ مڑ نہ ہی سمجھ گئے. کیوں ان کوٹ کیوں پہیے. اس آپ نے لیول تو اچھی والے بندے نہ گل کی تھی. تے جیڑا بھی لیول تو آج کل دے منڈے بھی اس گل نو سمجھ جان تے گل چنگی ہے. جی فیس بک تے بنیا ہوندہ ہے بندہ کہ میں جی اتنا مالک ہاں میں نوکری کرنا میرا اتنا پیسہ ہے یہ وہ پتہ لگتا ہے جلے کام کھل ہے سمجھ لگتی ہے گٹر صاف کرنے والا ہے تے فیس بک تے سارا کوئی بنیا ہوتا ہے. بھائی رشتے بھی کرنے ہوندے نے تے شریعت بھی آندی ہے اپنا لیول ویک کے رشتے کری دیں. اپنے تو اچھی والے پاس جائیے تے بندہ ہمیشہ شرمندہ ہوندہ ہے. تے حضور علیہ السلام دا اے لیول نہیں کہ اسی حضور دے برابر ہو جائیے. تے آمینہ دے لال دی مہربانی ہے کہ محبوب نے ساڈے ورگے گناہگاراں نو اپنا امتی بنا لے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ. پیارے بھائیو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام دے آکھے لاکھ نمازاں بھی پڑھیاں نے روزے بھی رکھے نے انہاں حضور دے آکھے لاکھ جنگاں بھی لڑیاں نے. جو کچھ انہاں کو آیا محبوب نے جویں آ کہ حضور تنجے قربان کر دے رہنا. یعنی صحابہ دا اگر
اس شیر دی روشنی دے اندر ویکھیا جاوے نا کہ عقیدہ کیا صحابہ یہ نہیں اندر جدو حضور فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو صحابہ وہ واہ واہ کردے رہن، تو جلے جانا دین دی واری آئی صحابہ لوک گئے نہیں، انج نہیں ہویا، جنتا لین دی واری آئی ہے تو صحابہ موڑ بھی واہ واہ کیتی ہے، جے جانا دین دی واری آئی ہے صحابہ موڑ بھی واہ واہ کردے رہنے۔ ان صحابہ نے یہ نظریہ اپنایا سی کہ جے کر یار دے نام نہ ملے میرا جوڑی پا لئے تھلے سدیے نام۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ سامنے کرام صحابہ اے نے کیتا کھان دیواری چپ چپ دے کم دیواری نانا میں کیا سونیا نانا ہے میرے پاک نبی دے صحابہ دائی نظری ہے جے کر یار دے نام دا ملے میرا جوڑی پالے تھلے سٹیے نام تے جے کر یار دے نام دی ملے سونی جھوٹا لے لئے پیشا ہٹیے نام تے جنو یار کئیے او دے نال رہیے باوے کچھ ہووے پاسا وٹیے نام۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی علیہ السلام دا مقام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی ہوئی ہے، شادی دی پہلی رات شادی دی پہلی رات دلہن لے کے گھر آئے نے وہ تو میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا صحابہ آ جاؤ جنگ واسطے تیاری کر لو جنگ دے جانا ہے۔ سونیا پاک نبی علیہ السلام کا جدو اعلان ہویا پاک نبی علیہ السلام نے جدو صحابہ نو بلایا تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو چار پائی اٹھے میں شادی دی پہلی رات دلہن نو چھوڑے چار پائی تو اٹھے نے نکلن لگے نے تے دلہن عرض کر دیے میرے سر دے تاج مینوں اپنے گھر لے آ کے کتھے چلنا ہے میرے تھے کلیاں چھڑ کے کتھے جان لگا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آ فرما دے نے کرما والیے جننے ویکھ لیا نہیں مزہ آ رہا ہے ہائی کو گھٹاؤ اون سپیکر دی آواز کھولو پوٹ کیتا جے تے گڑا کھاندا پیا جے جننے ویکھ لیا اس ماہی نو او غیر ولے نا تک حضرت حنظلہ فرما دے اپنی بیوی نو تو کہنی ہے شادی دی پہلی رات میرے چھڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت حنظلہ فرما دے نانا اسا حضور دا رکھے وقت ہاتھ گیا ہے جنہ وقت ورگا مکھڑا ویکھ لیا ہے انہوں شادیاں روک نہیں سکدیاں جنہیں ویکھ لیا اس ماہی نو او غیر ولے نا تک اللہ اکبر کبیرہ سونے حضرت حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیتا دیر نہ ہو جائے حضور دی گل مننے چ دیر نہ ہو جائے جلدی جلدی فوراً نکلے نہیں حضور علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر سنیا میں حاضر ہوں
پاک نبی علیہ السلام نے جنگ چلے گئے، لڑدیاں جنگ کردیاں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے۔ سنیا جب جنگ ختم ہوئی ہے، پاک نبی علیہ السلام نے جڑے شہید ہو گئے انہاں تے نظر دوڑائیے، حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے، جڑے زندہ بچ گئے نے انہاں نے نظر دوڑائی، حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کتھے سائیں صحیح چلا لے بیلی نہیں چلنا پیا، اے آواز اے نہیں ہونی چاہیے، آواز سمجھ ہونی چاہیے، ہندی مڈ کھولو تھوڑی جی، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت حنظلہ نال زندہ لوگاں وچ نظر آئے نے، نہ شہداء وچ نظر آئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ حنظلہ کتھے حنظلہ نظر نہیں آ رہا، سونیا تھوڑا وقت گزریا ہے، پاک نبی علیہ السلام نے بھائی سمجھ آؤں پئی تے بولو سبحان اللہ۔ اے جڑا میں جملہ بولنے لگا، اے جملہ میں سنان لگا نا، اے جملہ جن سمجھ آئے لازمی بولے گا کہ بولو سبحان اللہ۔ اے قسمت ناز کردے ہویا جن نے سمجھ آ جائے جملہ او بندہ چپ نہ رہے۔ حضور علیہ السلام نے جدوں نظر آسمان والوں اٹھائے، حضور علیہ السلام نے دیکھی نے اللہ نے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لائیا نے، سونیا فرشتیاں نورانی تخت بچھایا ہے، اس تخت تے رحمت دے پانی دے نال حضرت حنظلہ نو غسل دے رہے۔ میں کیا دنیا والے آج بندہ مر جائے انہوں بھائی غسل دینا ہے، باپ غسل دینا ہے، بیٹا غسل دینا ہے، محلے دا مولانا غسل دینے نے۔ میں کیا حنظلہ اے عظمتہ تانوں کیویں لبیاں نے، اوے مسجد دا پھٹے دی گل نہیں ہو رہی، سونیا نورانی تختہ ہے، رحمت دا پانی ہے، غسل دین والے اللہ دے فرشتے نے۔ دلوں پاک نبی علیہ السلام نے گیا کہ فرمایا دنیا والے اے حنظلہ نے مقام کہاں ملیا ہے، اس نے حضور کی منہ سے رسالت پیرا دیتا ہے، سارا کچھ چھڑ کے حضور کی خاطر اپنا جانا قربان کیا نے۔ میں کیا بندہ غیرت مند ہوئے حضور کی خاطر وفادار بن جائے، پھر غسل دلارے بندہ بندیاں دا محتاج نہیں بننا، اللہ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لا چھڑائے۔ میں کیا یہ مقام تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ میں کہ بھائی بندہ ہوئے وفادار، رب محتاجیاں ختم کر چھڑ دے، پانی رحمت ہے تے تختہ نورانی ہے تے غسل دے نالے اللہ دے فرشتے نے۔ اے مقام کیویں ملے آئے حضرت حنظلہ دا یو نظری آئی، جے کر یار دے نام دا ملے میرا جوڑی پالئیے تھلے سنیے نا، جے کر یار دے نام دیا رو میرے سولی جڑا لے لئے بشاہت نا۔ انہیں ذرا انداز چینج کر دے ہویا، صحابہ دا عقیدہ سی مٹھا مٹھا میٹھا میٹھا
اکبر کبیرہ سونے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے صحابہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کنڈ دے اتے زخمہ دے نشان نے سفید نہ نشان نے حضرت خباب دی کنڈ تے وائٹ نشان بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ویکھو دین دی خاطر صرف گل سن کے سونے عام پریشان نہیں ہو جائے دا حضور دے صحابہ ویکھو کیویں سلوک ہویا ہے لیکن دین نہیں چھڑیا نہ دین چھڑیا نہ دامن مصطفیٰ چھڑیا ہے حضرت خباب دی کنڈ تے زخمہ دے نشان نے حضرت عمر نے جدو نظر پئی نہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں خباب اے زخمہ دے نشان کی ویلے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دے اس میرا واقعہ جدو کا موسیٰ نے اج تک کلمہ نہیں پڑھیا میں دل وچ نبی دی محبت دا چراغ جلایا میں پاک نبی علیہ السلام دے نال پیار کرنے دا آغاز کیتا ہے کافراں نوں پتہ چل گیا ہے کافراں نے مینوں پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے اے عمر کافر اگ دے دھوئے دی تاش لیا ہے میں کیا سوچا آج شہل توے دنیا والے کیویں نس سکدے نے اج گوجرت کیویں نس سکدے نے اے جو صحابہ دے وارث نے جنہاں نوں اگ تے لٹایا گیا ہے لیکن پھر بھی نبی دا دامن چھڈیا نہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عمر مینوں اگ میں لٹایا گیا ہے کوئی نے بخشے پہلے اٹھے مینوں لٹایا گیا ہے میری کمر جلنا شروع ہو گئی ہے پگھلتی پئی ہے کمر پگھلتی ہے میری کمر جو چربی نکلنا شروع ہو گئی ہے اتنی چربی جسم وچوں نکلی ہے اس چربی دے نال اگ بجھ گئی ہے اتنی چربی جسم وچوں پگھل کے نکلی ہے جدوں چربی پگھلنا شروع ہوئی ہے اے عمر میں بے ہوش ہو گیا ماں اے جملہ سن کے سمجھا دے فرمایا عمر جدوں مینوں ہوش آئی ہے جدوں مینوں ہوش آئی ہے اے عمر رب کعبہ دی قسم جدوں میں بے ہوش نہیں ہویا تے دعا اللہ دا نام جاری ہے جدوں مینوں ہوش نہیں آئی ہے اس وقت بھی میری زبان دے جاری ہے لا الہ لا بڑی لا الہ الا اللہ بڑی رکھتا مدینے والے اس امت دے رکھنے والے دی نا بن کسے دل کالے دی بڑی لا الہ اٹھ کمری والا آئے گا جنہ جنہ ایمان لازمی بولے اٹھ کمری والا آئے گا تینوں کمری ایٹھ چھپائے گا ہر دکھ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر گل
وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دنیا والے نے سبق دیتے ہیں دنیا والے میرا ریو نظر ہے میٹھا میٹھا بھائی جندلا اے مدنی دینا رجی صحابہ کی نماز تکڑانے پہ ذرا صحابہ کا انداز محبت بھی دیکھ لیں ذرا صحابہ کو حضور نال کیتا پیار بھی تکڑنا جڑے کہندے نے صرف نجات ذریعہ نماز میں کہہ میری نماز بغیر بھی گزارا نہیں لیکن نماز ہی قبول ہوتی ہے جب دل وچ نماز والے پیار ہوئے سکیاں ٹکرا نال اللہ راضی نہیں ہوتا رب راضی ہوتا ہے جب سر سجدے وچ ہوئے تے دل وچ اللہ دا بھی پیار ہوئے آمینہ دے نال دا بھی پیار ہوئے تائیں اسی کہنے جی کر یار دے نال میرے میرے نال چوری پالے تھلے سجیے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جڑا حضور نال انداز محبت ہے جے صحابہ نے نماز حضور اکن پڑھی ہے نماز ساڈے تک سونیا آ گئی ہے تو جی میں صحابہ نے حضور نال پیار کیتا ہے اور دعا یہ بھی کرنی چاہیے اللہ سانو اور صحابہ دے عشق دی تھوڑی خیرات بھی عطا فرما چھڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت یہ تو حضور دے صحابہ دا انداز سی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جنگ دا گل آخری کر کے تے بات ختم کرن لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں جنگ دا اعلان فرمایا تے دو ننے ننے شہزادے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے بیلیاں دین دی واری صرف جوان مچور بندیاں دا کام نہیں جدو دین دی واری لوڑ پوے تے ادوں بڈھیاں نوں اگے ہونا چاہیے تے بچے بھی بڑھ چڑھ کے حضور تو قربان ہوندے ہیں اے کوئی نہ لکھیا ہویا بھائی بندہ بڑا ہوئے تے کام کرے دین دا بچہ نہ کرے وڈیرا ہو جائے تے نہ کرے ہر ایک قبر اپنی ہے جانا ہے تے جس جنہ کمال ہے انہوں سلا بھی اللہ ہم نہیں کرنا ہے جٹا مجھے لائی ہے تے جس 20 کلے لائی ہے سونے اس 50 کلہ کوئی نہیں وڈی اس 20 وڈی دی تے جس 50 لائی ہے وہ 100 کلہ نہیں وڈیا اس 50 ہی وڈیا ہے تے جیڑا گھر ستا رہے سونے ان ریڑی لبھی ایک دائیوں اس منجی دا کلہ ایک نے وڈیا جی اور سجے کبھی رہا ہے کہ ایدو بھی مامے لوگ ریڑی لب جانی تے چاچے لوگ لب جانی اس آپ نہیں کو نہیں بول چکیا نہ ہوں دیا ٹرالیاں جی تے بریک کے ریڑے گئے نے وجہ کیا ہے اس محنت اس پاسے نہیں کیتی وہ کوشش نہیں کیتی جنہ کوشش کیتی ہے رب انہوں نے اسی لے عطا فرمائے ہیں تے بھائیہ جو گھڑنا ہے وڈنا بھی ہوئی اے اپنے اپنے حصے دا دین دی خدمت کر دے جاؤ تاکہ کل نو جدوں واری واری دنیا تو جائیے تے سانو تے شرمندگی نہ ہوئے آمینہ دے لال ویک کے فرشتیاں نو کہہ دین فرشتیو ان دے کولو نہ پوچھو میرے کول پوچھو میرا کی لگتا ہے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے یا رسول اللہ اساں بھی جنگ تے جانا ہے 10-8 سال عمر ہے بچیاں دی تو حضور نے فرمایا بیٹا تسی چھوٹے ہو جوان ہو گئے تو انہوں پھر لے چلیں گے
اللہ اکبر کبیرہ. حضرت معاذ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ سونیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں سونیا سانو واپس نہ بھیجا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو تساں جہاد دا اعلان کیتا ہے میری ماں رونا شروع کر دیتا ہے. میری ماں کہتی ہے بیٹا آج کاش تہاڈا باپ زندہ ہوتا اور جنگ وچ جاندا اسی محروم بنا رہ جاندے. اساں عرض کیتی ہے اماں جی پتر غیرت مند ہوئے ماں دے ہتھوں پوج لیندے سیانے تے نیک بیٹے ہون ماواں نو رون نہیں دیندے ماواں دے ہتھوں پوج لیندے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں عرض کیتی اماں جی اسی اگرچہ چھوٹیاں لیکن حضور دی عزت پہرا دین واسطے چلے جانے ماں جی تسی اجازت دیو. یا رسول اللہ سانو واپس نہ بھیجا دے میری ماں دے دکھ وچ اضافہ ہو جائے گا. آمینہ دے لال نے فرمایا معاذ تو بڑائے تینو اجازت تیری قد بھی وڈا ہے عمر بھی زیادہ ہے اے محمد تینو اجازت دی. حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ کرو حضور دے نام تو قربان ہونے کا کتنا شوق ہے. حضرت محمد عرض کرتے ہیں سونیا میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن جدو کشتی کرنے میں اپنے بڑے بھائی کو نیچے گرا لینا. یا رسول اللہ میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن طاقتور آمینہ دے لال نے فرمایا ذرا میرے سامنے کشتی کرو نا پھر تہاڈا فیصلہ کیتا جاتا ہے. سونیا چھوٹا ویر بڑے بھائی دے کام دے اندر کہندا ویرا کہ جان بوجھ کے ڈگ جائے تیرا جانا کچھ نہیں میرا کام بن جائے. اے ویرا جان بوجھ کے گر جائے مینوں بھی منظوری مل جانی ہے. سونیا ویرا دی کشتی ہو رہی ہے بھائی کوئی آپس سے کشتی کر رہے ہیں. ویکھن والے آمینہ دے لال نے ویکھن والے ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے ویکھن والے مولا علی ورگیاں ہستیاں نے او جدوں شہزادے کشتی کردے پہنے چھوٹا بھائی جان پج کے زمین تے گر گیا ہے. چھوٹا بھائی عرض کر رہے سونیا میں جت گیا یا رسول اللہ میں جت گیا مینوں اجازت دے دو کہ میرا عنوان کر کے دیے اے نبی دے شہزادے اے صحابہ دے بیٹیوں کھانے کا جذبہ دے شوق کیوں ہوئے آج کے نوجوان ساری ساری رات انٹرنیٹ چلا رہیں گے ساری رات سوشل میڈیا پہ گزار دیں گے ساری رات انٹرنیٹ کے نال کھیل دے گزر دیے نماز فجر دا ویلا ہے ہینڈ فریاں اتار کے سرانے تھلے رکھ دے رہے موبائل بند کر کے رکھ دے پہلے ہن اذاناں دا ویلا ہو گیا ہے ہن اسی سو جائیے ساری رات گپ شپ بڑی ہو گئی ہے. میں کیا بے شرما ہے جڑی ماں نو ساری رات گلاں کر کے خوش کردا رہے کاش تینوں شرم آ جاندی او قبر وچ جس محبوب نے جانا ہے جس محبوب نے قبر وچ جانا ہے اس محبوب نو راضی کر لیندے سر سجدے وچ نماز تو بعد حضور دے درود پڑھو آمینہ دے نال دل راضی ہو جاندے. لیکن صحابہ ایک تھانو جوانیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے صحابہ کہندے میرے ضرورت نے اے دنیا والے سانو بھی جوانیاں نال پیار ہے لیکن جڑیاں جوانیاں نبی دے کام آ جانے اس جوانی ورگی کیا مطلب کسے دی جوانی نہیں. میں کہ اے جوانیاں جڑیاں نبی تو قربان
نبی نظریہ سیدھے کر یار دلام دا ملے مینا چولی پالے تھلے سٹینا اللہ اکبر کبیرہ سونا حضور دے صحابہ بھی حضور تو قربان ہو رہے ہیں چھوٹے بچے بھی حضور تو قربان ہونے واسطے تیار ہیں یہ وجہ کیا ہے انہاں دے دلاں چ حضور دا پیار ہے انہاں دے دلاں چ حضور دی محبت ہے جد جو محبوب دی محبت دل وچ رچ جائے سونیا اودوں اون دی گل مننا اوکھی نہیں لگدی اے دنیا دار دے محبوباں واسطے ساری ساری رات بندہ نیٹ تے لگا ہے موبائلاں تے لگا ہے کالاں تے لگا ہے جی پیو ادھی رات ہو جائے تے آندا پتر ہن تے جان چھڈ دے موبائل دی سو جا سویرے اٹھ کے سکولے بھی جانی تے پتر آندا ہے ابا تین کی پتہ ہے ہن تے میں اصلی وجہ تے پڑھیاں ہن تے میں مین مقصد تے پہنچیا اجی ہن تے میرا مقصد حل ہونا شروع ہویا ہے تے ابا بھی آندا ہے پتہ نہیں میرا پتر مڑ کمپیوٹر تے پڑھدا پیا ہوے گا جی پیپر ہوندے نے تے پوچھدا ہے باپ پتر پاس ہویا نہیں ابا جی کمپارٹ آ گئی ہے اگے ہوندا بچہ فیل ہو گیا یا پاس ہو گیا ہن وچ اتنی جی بلا نکل آئیے تو سادے جے باپ ہوندا ہے اس کون سم وہ سوچدا ہے پتہ نہیں ہے کمپارٹ کی بلا ہے جی تے اے ساڈے لوگاں نے انہاں چیزاں دی رضامندی واسطے انہاں دے شوق رب دے رسول نو ناراض کر لیں نمازاں تو دوریاں نے روزیاں تو دوریاں نے لیکن صدقے جاواں او صحابہ دے پتر ہے 8-10 سال دی عمر تے حضور تو جان قربان کرن واسطے منتاں کردے پئے